السلام علیکم. آج لیکچر نمبر 44 سٹارٹ کرتے ہیں اور اب یہ بیسکلی سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے ہمارا اس کورس کا. تو اس میں یہ ہے کہ بات چیت وہی ٹاپک ہے ہمارا سیریز اور سیریز کا بیسکلی سیکوینسز کے بارے میں. تو ہم نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی بس چند لیکچرز پہلے. اب بیسکلی وہی کانسیپٹ ہے کہ جو ویریس ٹائپس آف سیریز جو ہیں ہم نے دیکھ چکے ہیں ابھی تک. ویریس ٹائپس آف کنورجنس ٹیسٹ ہم دیکھ چکے ہیں سیریز کے بارے میں. اور جو سیریز انڈر ڈسکشن تھیں ڈفرنٹ ٹائپس کی تو تھیں, لیکن اس میں ایک بڑی کامنالٹی یہ تھی ان سب کے درمیان کے وہ جو تھیں ساری ان کے اندر جو ٹرمز تھیں سیریز کی وہ ساری پازیٹو ٹرمز تھیں. تو اس میں اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جتنے بھی ٹرمز تھیں اس ٹائپ کی جو سیریز تھیں ان کی کنورجنس کس طرح ٹیسٹ کی جاتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بہت سارے ٹیسٹ تھے, کرائیٹیرین تھے جن کے ذریعے ہو سکتا ہے. ایک تو ہم نے دیکھا جناب ریشو ٹیسٹ دیکھا تھا, پھر کمپیرزن ٹیسٹ دیکھا, لمٹ کمپیرزن ٹیسٹ ایک دیکھا تھا, اور اس کے علاوہ ایک روٹ ٹیسٹ بھی ہم نے دیکھا. تو ان سارے ٹیسٹ کا مطلب یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی ایک انفینٹ سیریز آپ کو اگر دی ہوئی ہے تو اس کو آپ ڈٹرمن کر سکیں کہ کیا اس کا کوئی کنورجنس ہے, اس کی کسی ایک نمبر پہ فائنائٹ نمبر پہ کنورج ہوتی ہے کہ نہیں, اور اگر ہوتی ہے تو وہ نمبر کیا ہے, اس کا الگ مسئلہ تھا معلوم کرنے کا. لیکن یہ کہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ سیکوینس سیریز جو ہے وہ کنورج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اچھا جی, تو وہ سب باتیں تو ہم کر چکے ہیں, اور اب یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم مزید انہی سیریز کے اوپر بات چیت کریں گے. اور بیسکلی آج کے لیکچر میں ایک نئی ٹائپ کی سیریز انٹروڈیوس کریں گے. نئی ٹائپ سے مطلب یہ کہ ہے تو ایک سیریز ہی جس طرح کی ہم دیکھ چکے ہیں. نئی ٹائپ سے مطلب یہ نہیں کہ اس کا فارمولا کوئی ڈفرنٹ ہوگا, لیکن مقصد یہ کہنے کا کہ اس کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا کہ پہلی جو سیریز ہم نے دیکھی تھی ان میں ساری ٹرمز پازیٹو تھیں. تو اب جو ہم سیریز دیکھیں گے ان کے اندر مائنس یا نیگیٹو ٹرمز بھی الاؤڈ ہوں گی. یعنی نیگیٹو ٹرمز بھی نہیں کہنا چاہیے, کہنا یہ چاہیے کہ اس کے اندر نیگیٹو سائن الاؤڈ ہوگا. تو ایسی سیریز کو ہم آلٹرنیٹنگ سیریز کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے کہ ان کو کس طرح سے ڈٹرمن کیا جائے کہ کنورج کرتی ہیں یا نہیں کرتی, اور کوئی ٹیسٹ ان کے لیے اگر ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں تو وہ بھی ڈیولپ کریں گے جس کے ذریعے ہم چیک کر سکیں گے کہ کیا آلٹرنیٹنگ سیریز جو ہیں وہ بھی کنورج کرتی ہیں یا نہیں کرتی. تو اب سب سے پہلے ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں آج کے جن کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں. یہ جناب ٹاپک کیا ہے سب سے پہلے تو آج کے لیکچر کا, یہ ہے آلٹرنیٹنگ سیریز کنڈیشنل کنورجنس, اور اس کے ساتھ ایک ٹاپک ہے پاور سیریز. تو یہ ٹاپک ہے, اور اس میں جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے, کیا کیا چیزیں دیکھیں گے ہم پہلے دیکھیں گے جیسے میں نے کہا آلٹرنیٹنگ سیریز کیا ہوتی ہے, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ, اس کو ڈیفائن کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آلٹرنیٹنگ سیریز کو اپروکسیمیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کے سم جو ہوتا ہے اس کا اگر کنورج کرتی ہے تو اس کو کیسے اپروکسیمیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایبسولوٹ اینڈ کنڈیشنل کنورجنس کی, یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک ٹیسٹ ہے, ریشو ٹیسٹ ہے ایک خاص قسم کا, اور یہ ہے جناب ریشو ٹیسٹ فار ایبسولوٹ کنورجنس. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم پاور سیریز کی بات کریں گے. تو یہ پاور سیریز کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. واٹ ایگزیکٹلی اٹ از, ہے سیریز ہے آبویسلی, لیکن پاور سے کیا مراد ہے, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. ریڈیس اینڈ انٹرول آف کنورجنس کی بات کریں گے, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے پاور سیریز ان سلائٹلی ماڈیفائڈ ویریبل, یعنی پاور سیریز ان ایکس مائنس اے, یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب پاور سیریز ڈیفائن کریں گے تبھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ پاور سیریز ان ایکس مائنس اے کیا چیز ہوتی ہے. اچھا جی, تو یہ ہو گیا آج کا ایجنڈا اور اس کے ٹاپکس جس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ود دی آلٹرنیٹنگ سیریز کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو سب سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ایسی سیریز اب تک جن کے اندر جو ٹرمز تھیں سیریز کی وہ ساری پازیٹو ہوتی تھیں. یہاں پہ اب تھوڑا سا ایک نیا آئیڈیا انٹروڈیوس کرتے ہیں ایسے کہ جی جو ٹرمز ہیں
ان کے ساتھ نیگیٹو سائن بھی لگا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو پہلے ایسا کرتے ہیں, کچھ ایگزامپلس لکھ لیتے ہیں ایک خاص قسم کی سیریز کا, اور پھر ہم دکھائیں گے کہ جی یہ جو سیریز ہم نے لکھی ہیں یہ آلٹرنیٹنگ سیریز ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اگر یہاں پہ کچھ میں ایگزامپلس لکھتا ہوں سیریز کی, کچھ سیریز ہیں. مثال کے طور پہ پہلی جو ہے وہ ہے 1 - 1 +1 -1, اور اس طرح سے پیٹرن چلتا رہے گا پلس مائنس ونس کا. اور kth ٹرم جو ہوگی اس کی وہ ہوگی -1 raised to the power k + 1 اینڈ بیونڈ. تو یہ آپ کی ایک سیریز ہے جو کہ آلٹرنیٹنگ سیریز ہے. تو یہ آلٹرنیٹنگ سیریز اس لیے ہے کہ آلٹرنیٹنگ کا مقصد یہ کہ آلٹرنیٹ کرتا ہے, پلس مائنس, سو دیر از اے کانسپٹ آف آلٹرنیشن انوالوڈ. تو یہ ایک ایسی سیریز ہے جس میں ٹرمز کے سائنس جو ہیں وہ پلس اور مائنس کے درمیان آلٹرنیٹ کرتے ہیں. تو اس میں کچھ اور ایگزامپلس بھی ہیں, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, اور پھر دیکھیں گے کہ 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں آلٹرنیٹنگ سیریز. تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ جیسے پہلی والی تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں. اب یہ دوسری ایک ہے 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 similarly all the way to the kth term. تو kth ٹرم یہاں پہ کیا ہوگی, یہاں پہ kth ٹرم ہوگی -1 raised to the power k + 1 ٹائمز 1/k. اور یہ اس لیے ایسے ہوگا کیونکہ -1 کا جو وہ ہے رول ہے یہاں پہ, وہ صرف اتنا ہے کہ یہ سائنس کو ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی ٹرمز کا. تو یعنی 1/k جو ہے فارمولا وہ آپ کو ٹرمز بتا رہا ہے کہ کون سی ہوں گی فار ویریس ویلوز آف k, اور -1 to the power k + 1 is telling you what the sign will be next to the term. Similarly ایک ہو سکتی ہے -1 + 1/2 factorial -1/3 factorial and so forth, اور اس کی kth ٹرم بنتی ہے -1 to the k ٹائمز 1/k factorial. تو یہاں پہ تھوڑا سا فرق تھا. یہ جو ہم نے آخری 2 ایگزامپلس دیکھی جو سیریز لکھی, ان میں فرق یہ تھا جناب دونوں میں کہ پہلی جو تھی, دوسری والی جو ٹرم ہے سیریز ہے, اس کا پہلی ٹرم جو تھی 1 اس کا سائن تھا پلس, اور جو لاسٹ والی ہے اس کا پہلی ٹرم 1 ہی ہے لیکن اس کا سائن ہے مائنس. تو ایسے کیوں ہوا, اس کا جواب یہ ہے کہ جی دس از ہاؤ اٹس ڈیفائنڈ, لیکن مقصد یہ ہے کہ فارمولے کو ہم ذرا غور سے دیکھنا چاہیں گے. فارمولے میں دیکھیں کہ جب ٹرم پہلی والی پلس ہوتی ہے تو آپ کا -1 raised to the power k + 1 آتا ہے, کیونکہ k اسٹارٹ ہوتا ہے 1 سے. یہ سیریز ہیں, سیکوینسز کی سمز ہیں, تو جو ٹرمز آ رہی ہیں وہ ایک سیکوینس سے آپ کے پاس آ رہی ہیں, اور سیکوینس جو ہوتا ہے وہ ایک فنکشن ہوتا ہے آف دی پازیٹیو انٹیجرز. تو لہٰذا جب پہلی ٹرم 1 ہے اور پازیٹیو ہے تو ہمیں اس کو فرسٹ ٹرم کہیں گے. تو اس کی ساتھ اگر ہم اس کو مائنس یا پلس سائن کا دینا چاہیں گے تو -1 raised to the power k + 1 کریں گے, تاکہ اگر k کی ویلیو 1 ڈالیں تو ریزلٹ -1² آ جائے which is equal to 1. اس کا اپوزٹ افیکٹ کیا ہے ہم نے نیکسٹ والی میں, جو آخری ایگزامپل دیکھی تھی کہ پہلی ٹرم کا سائن -1 ہے, تو مائنس ہے تو اس کے لیے ہم نے -1 raised to the power k کیا, تاکہ k 1 سے اسٹارٹ ہوگا تو پہلی ٹرم مائنس ہو جائے گی. تو ان جنرل جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو سیریز ہیں آلٹرنیٹنگ سیریز, ان کو جنرل ٹرم میں لکھ لیتے ہیں. یعنی یہ تو ہم نے ایگزامپل دیکھ لی, ایک جنرل آلٹرنیٹنگ سیریز ہم کیسے لکھیں گے اس کو بھی لکھ کے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے کہ 2 فارمز ہو سکتی ہیں بیسکلی کمنگ آؤٹ آف واٹ وی جسٹ سو, کہ ایک آلٹرنیٹنگ سیریز اگر ہے تو اٹ ہیز ٹو ہیو ون آف دا فالوئنگ 2 فارمز. فرسٹ ون از sum from k = 1 to infinity of -1 to the power k + 1 times ak. ak جو ہے وہ kth ٹرم ہے, اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو ریزلٹ آئے گا آلٹرنیٹنگ سیریز where the first term is positive and so forth. So a1 - a2 + a3 and onwards. سیکنڈ جو فارم ہو سکتی ہے وہ ہے جہاں پہ آپ کا فارمولا ہوگا -1 to the power k times ak. اس کیس میں آپ کی جو پہلی ٹرم ہے اس کا سائن مائنس ہوگا. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ وی جسٹ سو ود این ایگزامپل ارلیئر. یہاں پہ تھوڑا سا پوائنٹ ہے کہ جب یہ ہم نے سیکوینسز لکھی ہیں, سیریز لکھی ہیں یہ آلٹرنیٹنگ, تو جو 2 فارمز لکھی تھیں اس میں ہم نے اے کے جو ہے kth ٹرم, اس کو ایکچولی ہم نے پازیٹیو ہی لیا ہے. اس میں یہ پازیٹیو ہی رہے گی. اس کا سائن, ایونچوئل سائن جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے وہ ڈیٹرمن ہوتا ہے بائی دی -1 raised to what power. That's what determines what the sign should be. As such, overall, it is a positive term, but the -1 raised to the power k یا k + 1 جو ہے
ڈٹرمن کرے گا کہ اس کا سائن پلس ہے یا مائنس ہے. اچھا جی, تو یہ ہم نے دیکھ لی کہ آلٹرنیٹنگ سیریز کیا ہوتی ہے. اب رائٹ فرام دا اسٹارٹ سوال یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ کنورج کرتی ہے, اور اگر کرتی ہے تو کس سچویشن میں کرتی ہے, اور کوئی ایسا ٹیسٹ ہے, کوئی آئیڈیا ہے, تھیورم کوئی ہے جس کے ذریعے ہم جان سکیں کہ بھئی آلٹرنیٹنگ سیریز جو ہے وہ کنورج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو یہ ہے اس کا جواب کہ جی ہاں بالکل ایک ٹیسٹ ہے اس کے لیے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ گیون آلٹرنیٹنگ سیریز آف آئدر فارم یہ کنورج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس کو ایک تھیورم کی فارم میں لکھ کے دیکھ لیتے ہیں. دس از کالڈ دی آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ, اور تھیورم فارم میں یہ ہے جناب an alternating series of either form 1 or 2, یہ جو ہم نے ابھی دیکھی تھی, ان کو ہم نے 1 اور 2 لکھا تھا, converges if the following two conditions are satisfied. The first condition is A1 should be greater than A2, A2 should be greater than A3, and so forth. تو مقصد یہ ہے کہ A1 جو ہے each successive term جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جو following terms ہیں ان سب سے بھی بڑی ہو. تو یہ ایک پہلی کنڈیشن ہو گئی. سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے جناب کہ لمٹ ایز k goes to infinity of the kth term should equal to 0. تو یہ ایک تھیورم ہے, اور this tells us how to determine if a given alternating series is converging or not. تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ جو سیکنڈ پارٹ تھا اس تھیورم کا وہ وہی ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ایک دفعہ بہت پہلے, جب ہم نے کہا تھا کہ how do we determine if some series converges or not. اس میں یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سیکنڈ پارٹ. تو اس کی ایگزامپل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ how we can apply this theorem and see what it tells us about calculations basically. تو آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. جناب ایک ایگزامپل ہے کہ use the alternating series test to show that the following series converges. جناب ہے summation k equals 1 to infinity minus 1 raised to the power k plus 1 times 1 over k. تو یہ بیسکلی ایک آلٹرنیٹنگ سیریز ہے, -1 کی ایک پاور ہے, اور فار ویریس ویلوز آف k اٹ ول آلٹرنیٹ بٹوین پلس اور مائنس, اور ساتھ میں جو اس کا kth ٹرم کا فارمولا ہے وہ ہے 1 over k. سو دس از بیسکلی یہ جو 1 over k ہے یہ تو ایک ہارمونک سیریز ہم نے دیکھی تھی, یہ وہ ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ اس میں اب سائنز آلٹرنیٹ کریں گے. تو اس کو سالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. تو یہ جناب اس میں دیکھیں کہ جو کنڈیشنز ہیں, یہ obviously ایک آلٹرنیٹنگ سیریز ہے which looks like basically the harmonic series. آلٹرنیٹنگ سیریز ہے, اس کے اندر اس کے ٹیسٹ کے جو ابھی ہم نے دیکھا اس کے حوالے سے اگر چیک کریں تو k جو ہے kth ٹرم یہ ہوگی 1 over k, اور یہ بڑی ہوگی 1 over k plus 1 سے, which is the k plus first term. اور یہ اس لیے ٹرو ہوگا کیونکہ اگر k 1 over 2 کریں تو وہ 1 over 3 سے بڑا ہوگا, لہذا as long as the denominator keeps increasing the total fractions keep on decreasing. تو ایک تو یہ کنڈیشن سیٹسفائی کر لی اس نے کہ جی بالکل ہر انڈیویجل سکسیسو ٹرم جو ہے وہ چھوٹی ہے پچھلی ٹرم سے, اور ساتھ ہی میں دیکھیں کہ اگر اس کا لمٹ لیں kth ٹرم کا as k goes to infinity تو ریزلٹ آتا ہے 0. تو obviously this is a simple calculation, limit of 1 over k as k goes to infinity is 0. تو ہماری یہ سیریز جو ہے دونوں کرائٹیریا جو ہیں ان کو سیٹسفائی کرتی ہے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیریز جو ہے یہ آلٹرنیٹنگ سیریز جو ہے یہ کنورجنٹ ہے اور کنورج کرتی ہے. اچھا جی, اب ایک تھیورم ہے اپروکسیمیٹنگ, اگر ہم کرنا چاہیں اپروکسیمیٹ ایک آلٹرنیٹنگ سیریز کو, یعنی سمز جو ہوتے ہیں اس کے بنتے ہیں, یعنی لیٹس سے وی وانٹ ٹو اپروکسیمیٹ سمز آف آلٹرنیٹنگ سیریز, تو اس کے بارے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں. اس کا ایک تھیورم ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر باقی ایگزامپلس کریں گے. تو تھیورم جناب ہے کہ if an alternating series satisfies the conditions of the alternating series test and if the sum s of the series is approximated by the nth partial sum Sn, thereby resulting in an error of S, which is the sum, total sum, capital S minus Sn, then the absolute value of the actual sum minus the nth partial sum is less than the n plus first term an plus 1. اور ساتھ میں اس کے سائن کے بارے میں بھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ the sign of the error is the same as that of the coefficient of an plus 1 in the series.
تو یہ ایک تھیورم ہے جو بیسکلی بتاتا ہے کہ اگر ہم اپروکسیمیٹ کرنا چاہیں آلٹرنیٹنگ سیریز کے سم کو، ٹوٹل سم کو، ایکچوئل سم ایس کو، جو ایک لمٹ کے فارم میں ہمیں حاصل کرتے ہیں عام طور پہ، تو اس کو اگر میں nth پارشل سم سے اپروکسیمیٹ کروں گا تو ایرر کیا ہوگی وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو آئیں ایگزامپل کر کے دیکھتے ہیں اس کی. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے جی کہ یہ جو آلٹرنیٹنگ ہارمونک سیریز ہم نے دیکھی تھی، ایک -1 to the k + 1 ٹائمز 1/k، یہ سیٹسفائی کرتی ہے کنڈیشن آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ کے. تو اس کا مطلب ہے یہ کنورج کرتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی سم ہے، کیپٹل ایس کہتے ہیں اس کو. تو ہمیں اگر معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے تو اس کو معلوم کرنے کی وجہ ایسا کرتے ہیں اپروکسیمیٹ کرتے ہیں، اور ہم اپروکسیمیٹ کرتے ہیں اس کو بائی 2 سکسیسو پارشل سمز. ایک S7 ہو جائے گا مثال کے طور پہ، 1 سے لے کے 7 ٹرمز کو آپ تک اس کو ایویلویٹ کر لیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے S7 = 319/420، اور ساتھ میں S8 اگر کریں تو وہ آتا ہے 533 / 840. تو یہ 2 سمز آ گئے ہمارے پاس. اب اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سم ہوگا، ایکچوئل سم، یہ لائے کرے گا کسی بھی دو، اگر آپ کوئی بھی 2 کنزیکٹو پارشل سمز لیتے ہیں اس سیریز کے، تو جو ایکچوئل سم ہے وہ ان کے درمیان میں کہیں لائے کرے گا. اس کو اس طرح سوچیں کہ ظاہر ہے سیریز ہمیں پتہ ہے کنورج کر رہی ہے، تو جو بھی میں اپروکسیمیٹ سم لوں گا تو اس سے اور مطلب اس کے درمیان، اس سے اور اس سے پہلے والے جو سم ہوں گے ان کے درمیان میں کہیں ایکچوئل سم لائے کرے گا. اٹ ہیز ٹو بی دیٹ وے، کیونکہ وہ ہمیشہ چھوٹا ہوگا اپروکسیمیٹ سم سے. تو اب ہم یہ 2 سمز ہم نے اپروکسیمیٹ کیے ہیں، S7 اور S8، اور ان کے درمیان ہمیں پتا ہے کہ ایکچوئل سم لائے کرتا ہے. تو اب اس کے بارے میں مزید کیلکولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایرر کیا ہوگی. تو اس میں جناب دیکھیں کہ آگے چل کے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آلٹرنیٹنگ ہارمونک سیریز ہے، اس کا جو پورا سم ہے وہ ہے log natural 2. یہ ہم پروف کریں گے آگے چل کے. لیکن فی الحال اگر ہم اسوم کرتے ہیں کہ واقعی کیپٹل ایس جو ہے وہ یہی سم ہے ln2، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 533/840 جو ہے اس کے درمیان، اس سے اور 319/420 کے درمیان ln2 ہے، اور کیلکولیٹر کے ذریعے ہم اس کو ڈیسیمل ایکسپینشن میں لکھ سکتے ہیں. اب ہم اگر ایرر معلوم کرنا چاہیں تو سمپل سی بات ہے کہ ایرر اکارڈنگ ٹو دا تھیورم ہوگی ln2 - S7 equals the following calculation, and that has to be less than a subscript 8، یعنی جو n plus first term ہے وہ ٹرم ہے 1/8، اور اسی طرح ln2 - S8 اگر کریں تو یہ چھوٹی ہوگی A9 سے، which is 1/9. تو یہ جناب ایک ایگزامپل اور ہو گئی اس تھیورم کی. یہ آپ کو ایرر بتاتا ہے، اس کے اوپر ایرر تو نہیں بتاتا ہے، ایرر کے اوپر ایک باؤنڈ آپ کو بتاتا ہے کہ ایرر جو ہے وہ اس ایک خاص نمبر سے چھوٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں اور نیکسٹ بات کرتے ہیں ایبسولوٹ اور کنڈیشنل کنورجنس کے بارے میں. تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ بیسکلی کنورجنس ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آلٹرنیٹنگ سیریز اور کچھ اور سیریز ایسی ہیں جن میں کنورجنس کے اوپر ہم مزید غور کریں تو کچھ اور چیزیں کہی جا سکتی ہیں. تو اس میں ایسے کرتے ہیں کہ یہ بھی ڈیفینیشن ہے، لکھ لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے. A series summation UK, which is basically U1 plus U2 all the way to infinity, is said to converge absolutely if the series of the absolute values summation k equals 1 to infinity of the absolute value of UK, which if you expand turns out to be U1 absolute value plus U2 absolute value all the way to UK absolute value and beyond, if that converges this series of absolute values, then the corresponding non-absolute value series is said to converge absolutely. تو یہ ایک آپ کے پاس ایک ڈیفینیشن آ گئی. اس کو بعد میں استعمال کریں گے، دیکھیں گے اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل کرتے ہیں ڈائریکٹ رائٹ اوے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے، کیا مطلب ہے اس ڈیفینیشن سے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ ایگزامپل میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جناب ایک ہے سیریز دی ہوئی ہے جس میں ہے ہمارے پاس 1 - 1/2 - 1/2 اسکوائر یا 1/2 اسکوائر پلس 1/2 to the power 3 اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک ایسی سیریز ہے جس میں ایک پرابلم ہے. اور یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سیریز آلٹرنیٹنگ تو ہے،
لیکن آلٹرنیٹنگ ان دا سینس کہ سائنس پلس اور مائنس آلٹرنیٹ کرتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ سائنس کے اندر کوئی پیٹرن نہیں ہے. پہلے یہ پیٹرن بھی ہے لیکن وہ اتنا وہ نہیں ہے جسے ہم نے کہنا چاہیے کہ قابو میں نہیں آتا ہمارے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ایک سائن مائنس تھا, اس کے فوراً بعد ایک پلس تھا, پھر فوراً بعد مائنس تھا, پھر فوراً بعد ایک پلس تھا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ دو سائنس جو ہیں وہ پہلے مائنس ہیں, اس کے بعد دو سائنس پلس ہیں, اور پھر اس طرح یہ پیٹرن چلتا ہے. تو جو آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ تھا کنورجنس کا, وہ اس سیریز میں ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. تو اس کے لیے ہم نے یہ ڈیفینیشن بنائی ہے کنورجنس کی, ایبسولوٹ کنورجنس کی. تو اب یہ ایگزامپل پوری کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے. تو جناب دیکھیں کہ اب یہ سیریز تو ہے ہمارے پاس, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیریز کنورج کرتی ہے ایبسولوٹلی, کیونکہ اگر اس کی کورسپونڈنگ ایبسولوٹ ویلیوز میں دیکھیں اس سیریز کو تو ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے 1 + 1/2 + 1/2² + 1/2 to the power 3 اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک بیسکلی اس کے اندر سارے جو مائنس سائنس تھے وہ پلس ہو چکے ہیں, اور اس میں یہ آبویسلی ایک پی سیریز بن چکی ہے ود پی سیریز نہیں, ایک جیومیٹرک سیریز ہے وہ وچ از آلسو یو کین سے پی سیریز, جو کہ کنورج کرتی ہے کیونکہ ریشو جو ہے وہ 1 سے چھوٹا ہے. لیکن ساتھ میں یہ دیکھیں کہ اگر اس کے کورسپونڈنگ ہارمونک سیکوینس جو تھی آلٹرنیٹنگ ہارمونک سیریز وہ تھی وہ 1 - 1/2 + 1/3 وغیرہ, یہ کنورج ایبسولوٹلی نہیں کرتی, کیونکہ اگر آپ اس کی ایبسولوٹ ویلیوز لیں تو ریزلٹ آتا ہے 1 + 1/2 + 1/3 اینڈ سو فورتھ, which is obviously a harmonic series, and we know that harmonic series diverges. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئی ایبسولوٹ کنورجنس. یہ ایبسولوٹلی کنورج کب کرتی ہے ایک سیریز. تو اس میں اب تھیورم کے طور پہ ہمیں ایک ٹیسٹ اور لکھ لیتے ہیں. ایبسولوٹ کنورجنس کا جو ایک کرائٹیریا ہوگا وہ دے گا ہمیں. یہ تو ہم نے ڈیفینیشن بنائی تھی کہ ایبسولوٹ کنورجنس کیا ہوتی ہے. ہم نے ایگزامپل بھی کیا اور دیکھا کہ ہاں واقعی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ان ٹرمز آف فائنڈنگ دی کنورجنس آف اے گیون آلٹرنیٹنگ سیریز. تو اس کو اگر تھیورم کی فارم پہ, لیکن یہ تو ہم نے ایک ڈیفینیشن بنائی تھی, ہمیں اب ایگزامپل بھی کر لی, ایک تھیورم کے طور پہ ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ واقعی یہ ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے اور ہم اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے ٹیسٹ. تو آئیں اس کو تھیورم کو دیکھ لیتے ہیں. تھیورم جناب ہے اف دا سیریز سم k = 1 to infinity of uk, absolute value of uk, equals the absolute value of u1 and all the way beyond, if that converges, then so does the series summation k = 1 to infinity uk equals u1, u2 and so forth. So in other words, we are saying that if a series converges absolutely, then it basically converges. ٹھیک ہے جی, تو اس تھیورم کا مقصد کہنے کا یہی ہے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک سیریز ہے جو ایبسولوٹ ویلیوز میں کنورج کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کورسپونڈنگ سیریز جس میں ایبسولوٹ ویلیو نہیں ہے وہ بھی کنورج کرے گی. وہی بات تھی کہ if a series converges absolutely, then it definitely converges in general. تو ایگزامپل کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں تھوڑا سا مزید سمجھ آ جائے گی کہ یہ تھیورم کیا کہہ رہا تھا. تو ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے جی 1 - 1/2 - 1/2², تو اینڈ سو فورتھ. تو یہ وہی ایگزامپل ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی. اس کو ہم نے دکھایا تھا کہ جی یہ کنورج کرتی ہے ایبسولوٹلی, یعنی اس کی ایبسولوٹ ویلیوز لیں تو یہ ڈیفینیٹلی کنورج کرتی ہے, یعنی اس کے اندر سے مائنس سائنس اگر نکال دیں تو آپ کا کنورجنٹ سیریز آئے گی. تو اب جو ہم تھیورم دیکھ چکے ہیں اس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو سیریز ہے جس میں مائنس سائنس ہیں وداؤٹ دی ایبسولوٹ ویلیو, یہ بھی کنورج کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس ایگزامپل سے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھیورم تھا کہ اگر ایک آلٹرنیٹنگ ٹائپ کی سیریز ہے اور اس سے کورسپونڈنگ ہم ایک ایبسولوٹ سیریز دیکھتے ہیں ایبسولوٹ ویلیوز میں, تو اگر وہ ایبسولوٹ ویلیوز میں جو سیریز کنورج کر رہی ہے, اگر جیسے ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ کنورجنس, تو پھر آٹومیٹکلی جو پہلی والی سیریز تھی وہ بھی کنورج کرے گی. تو یہ آپ کی ایک ایگزامپل ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں, ایسا کرتے ہیں ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں اس ٹاپک کی, اس تھیورم کی, اور تھوڑا سا اور مزید اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ہے جی کہ شو دیٹ دا سیریز cosine k divided by k² from 1 to infinity converges. اس کا سولوشن کچھ یوں ہے کہ since the absolute value of cosine k is less than equal to 1 for all k, اور ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹرو ہے, cosine
کے اگر ایک فنکشن کے طور پہ دیکھیں تو یہ 1 اور -1 کے درمیان آسیلیٹ کرتا ہے. اگر اس کی ایبسولوٹ ویلیو لیں گے تو ریزلٹ ہمیشہ 1 یا اس سے چھوٹا آئے گا. اچھا, اس فیکٹ کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ فیکٹ بھی فالو کرتا ہے کہ ایبسولوٹ ویلیو آف کوسائن کے ڈیوائڈیڈ بائی کے اسکوئر جو ہے یہ لیس دین اکول ٹو ہے 1/k اسکوئر سے. لہذا اب کمپیرزن ٹیسٹ کے تحت, اگر آپ کو یقیناً یاد ہوگا وہ کیا تھا, اس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیریز ہے ایبسولوٹ ویلیو کی کوسائن کے اوور کے اسکوئر کے ایکولز 1 ٹو انفینٹی, یہ کنورج کرتی ہے بائی دا کمپیرزن ٹیسٹ. اور کانسیکوینٹلی ہم کہہ سکتے ہیں یوزنگ دی تھیورم وی جسٹ سا فار ایبسولوٹ کنورجنس کے وداؤٹ ایبسولوٹ ویلیو جو سیریز ہے کوسائن کے اوور کے اسکوئر فرام 1 ٹو انفینٹی یہ بھی کنورج کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کا اس کی ایک اور ایگزامپل ہو گئی. یہ ایک پاورفل تھیورم تھا کہ کوئی کنورج کرتی ہے اگر سیریز ایبسولوٹلی تو اٹ کنورجز اینی وے. لیکن اب یہ ہے کہ کچھ ایسی سیریز ہوتی ہیں جو ویسے تو کنورج کرتی ہیں ان جنرل آلٹرنیٹنگ سیریز, لیکن ایبسولوٹلی نہیں کرتی. ایسے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک سیریز اگر ہم دیکھیں, بلکہ دیکھ چکے ہیں پہلے, اس کو ایک بار پھر لکھ لیتے ہیں کہ جناب سیریز ہے 1 - 1/2 + 1/3 and all the way to the kth term -1 to the k + 1 over 1/k. یہ ابھی ہم نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ آلٹرنیٹنگ ہارمونک سیریز ہے اور یہ کنورج کرتی ہے. لیکن اگر اس کی ایبسولوٹ ویلیوز لیں آپ اس سیریز کی, تو آپ کے پاس, ہم نے پہلے لی تھی تو کیا ریزلٹ آیا تھا, ہمارے پاس ہارمونک سیریز آ جاتی ہے بائی اٹ سیلف, یعنی سارے مائنس سائنس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اینڈ وی گیٹ دا ہارمونک سیریز انڈر دی ایبسولوٹ ویلیو. بٹ دیٹ آف کورس وی نو دیٹ اٹ ڈز ناٹ کنورج. تو لہٰذا یہ ایک ایگزامپل ہے سیریز کی جو ویسے تو کنورج کر رہی ہے اوور آل, بٹ از ناٹ کنورجنگ ایبسولوٹلی. اینڈ فار سچ سیریز وی کال دیم کنڈیشنلی کنورجنٹ سیریز. اچھا جی, تو یہ بات بھی ہو گئی. اب ایک ٹیسٹ اور آ رہا ہے آپ کی طرف, اور یہ ہے جناب ریشو ٹیسٹ فار ایبسولوٹ کنورجنس. تو ایبسولوٹ کنورجنٹ, جو ایبسولوٹلی کنورجنٹ ہوتی ہیں سیریز ایبسولوٹ ویلیوز میں, ان کے لیے ایک ریشو ٹیسٹ ہے. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ ہے جناب ایک تھیورم کی فارم میں, آف کورس, ٹیسٹ فار ایبسولوٹ کنورجنس, ریشو ٹیسٹ. وہی چیزیں جو پہلے دیکھی تھی کہ ایک سمیشن یو کے ایک سیریز ہے جس کے اندر نان زیرو ٹرمز ہیں. پہلے یہ تھا کہ پازیٹو ٹرمز تھیں یا نان نیگیٹو ٹرمز تھیں, اب نان زیرو ہیں, could be negative. And suppose that rho equals the limit as k goes to infinity of the ratio absolute value of the k plus first term of the series divided by the absolute value of the kth term of the series. In that case, if the following three happen, then we can make the following conclusions. If rho is less than 1, the series converges absolutely, and of course we know that that means it converges overall. If rho is greater than 1, or if it's plus infinity, then the series diverges. And if rho equals 1, we have no conclusion about convergence or absolute convergence, and something else has to be used as a test. تو یہ ایک روٹ ریشو ٹیسٹ ہے فار ایبسولوٹ کنورجنس. اس کی بھی ایگزامپل کر لیتے ہیں. لیٹس سی واٹ اٹ از. اس کی ایگزامپل ہے دا سیریز summation k equals 1 to infinity minus 1 to the k times 2 to the power k divided by k factorial. This converges absolutely since the rho turns out to be 0 in this case. If you apply the calculation rule کے آپ کے سامنے اس کو ورک آؤٹ کریں تو ریزلٹ آتا ہے 0, جو کہ 1 سے چھوٹا ہے, لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنورج کرتی ہے. اچھا, اب ایک ٹیبل بناتے ہیں اور اس کے اندر ریویو کر لیتے ہیں, اور یہ جو جتنے بھی سارے کنورجنس ٹیسٹ دیکھیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. تو یہ لکھ لیتے ہیں, ان کو آپ کے سامنے دیکھ لیجئے تھوڑے سے ریویو کے لیے. کتاب میں بھی ہیں, ٹیکسٹ بک میں بھی ہیں, تب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. ہیئر دے آر. یہ بیسکلی ڈائیورجنس ٹیسٹ ہے, انٹیگرل ٹیسٹ ہو گیا. یہ پچھلے لیکچرز میں سے بھی ہے, اور اب تک جتنے اس لیکچر میں ہم نے کیے ہیں ان سب کو ملا کے ہے یہ. اس کے علاوہ کمپیرزن ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں کامنٹس بھی دیے ہیں اور اسٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں. ریشو ٹیسٹ ہے, روٹ ٹیسٹ ہو گیا, لمٹ کمپیرزن ٹیسٹ ہو گیا.
آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ اور آخر میں پھر ریشیو ٹیسٹ فار ایبسولوٹ کنورجن. اچھا جی, تو یہ ٹیبل ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا اور اس کو ٹیکسٹ بک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کافی ہیلپ فل سا, اس سے ریویو ہو جاتا ہے امیڈیٹلی کہ کب ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ہم کنکلوژن بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاور سیریز کی. یہ پاور سیریز کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آبویسلی نام سے ظاہر ہے کہ اٹس اے سیریز, رائٹ؟ سو اٹس اے سیریز دیٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ آلریڈی, سم کائنڈ آف سیریز آف دیٹ ٹائپ. ہو سکتا ہے آلٹرنیٹنگ ہو سکتا ہے ویسی ہو, لیکن یہ ہم نے کہا ہے کہ اس کو پاور سیریز ان ایکس اس طرح سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو پاور سیریز ان ایکس کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے ہم نے پولینومیلز کی بات کی تھی کافی پہلے شروع کے کچھ لیکچرز میں, تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جناب یہ پولینومیلز جو ہوتے ہیں دے آر بیسکلی تھنگز دیٹ لک لائک پاورز آف ایکس, بلکہ لکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو یہ پولینومیلز جو ہیں جناب, اس میں دیکھیں کہ پی آف ایکس جو ہے وہ ایک پولینومیل ہے اور یہ اس کی فارم ہے a0 plus a1x plus a2x square and all the way to anxn. یہ تھا آپ کا ایک پولینومیل, یعنی اس کے اندر n ٹرمز ہوتی ہیں اور اس کی پاورز x کی جو ہوتی ہیں وہ n تک جاتی ہیں. تو یہ آپ کا ایک پولینومیل ہے. اس کے اندر یہ خاص بات ہے کہ n کی ویلیو فائنائٹ ہے اور ایک حد تک جا کے یہ رک جاتی ہے. اب اگر میں کہتا ہوں کہ جناب یہ n کو آپ انفینٹ کر دیں, یعنی دیر از نو فائنائٹ ویلیو فار n, تو کیا ہوگا؟ تو ریزلٹ لکھ لیتے ہیں کیا ہوگا. یہ جناب آپ اس کو لکھ سکیں گے کہ اگر یہاں پہ اب a کی جگہ میں کہتا ہوں c0, c1, c2 آر کانسٹنٹس اینڈ x از اے ویریبل, تو اب ہمارے پاس ایک سیریز فارم میں, انفینٹ سیریز کے فارم میں یہ پولینومیل آ جائے گا اور ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایز c0 plus c1x plus c2x square plus all the way to the kth term which is ckxk and beyond. اور سمیشن فارم میں یہ ہو جائے گا sum from 0 to infinity ck x to the power k. ٹھیک ہے جی, تو بیسکلی یہ جو پاور سیریز ان ایکس ہم نے لکھی ہے ابھی, اٹس جسٹ اے پولینومیل بٹ ود نو فائنائٹ ویلو فار دا پاور n, اور اس کے اندر بیسکلی ٹرمز جو ہوتی ہیں وہ انفینٹلی مینی ہو جاتی ہیں. تو مثال کے طور پہ اس کی کچھ ایگزامپلز اگر ہم کریں تو ابھی تھوڑی دیر میں کر لیتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں اور ایک عام پاور سیریز میں فرق کیا ہے. ابھی تک جو ہم نے سیریز دیکھی تھی, جو ایک عام سیریز اور ایک پاور سیریز میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اب تک ہم نے سیریز دیکھی ہیں اس میں نمبرز تھے, جو ٹرمز تھیں دے ور آل نمبرز, یا جیسے ہم نے ڈیفائن سیکوینس کو ہم نے نمبرز کے طور پہ ڈیفائن کیا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایسی سیریز پاور سیریز ان ایکس جس میں ٹرمز جو ہیں وہ اس کے اندر ایکس انوالوڈ ہے, یعنی وہ ویریبلز بن چکے ہیں. اور ٹو بی مور پرسائز ایچ ٹرم از اے پولینومیل ان ایکس. تو ایک طرح سے اب یہ سیکوینس ایک ایسی ہے جن کو ایڈ کر رہے ہیں جس کی ٹرمز جو ہیں وہ نمبرز نہیں ہیں بلکہ پولینومیلز ہیں. مثال کے طور پہ اگر کچھ ایگزامپلز لکھنا چاہیں تو لکھ لیتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جس میں سمیشن k equals 0 سے لے کے انفینٹی تک جو ہے یہ x to the k کو اگر آپ کریں تو ریزلٹ آتا ہے 1 plus x plus x square plus x cubed all the way to infinity. اور اگر سمیشن x to the power k divided by k factorial کریں sum from 0 to infinity تو ریزلٹ آتا ہے 1 plus x square divided by 2 factorial and so forth. اب اگر ان جو ایگزامپل ہم نے دیکھی ابھی دو پاور سیریز کی, پاور سیریز ان ایکس, ان کے اندر اگر میں ایکس کی جگہ کوئی نیومیرک ویلو سبسٹیوٹ کرتا ہوں تو obviously I get again a standard series that we've talked about so far. یعنی اس کے اندر سکسیشن آف نمبرز آتے ہیں, ایڈیشن آف دیز نمبرز ٹوگیدر. اچھا جی, تو اب ایک چونکہ ڈیفینیشن ہم دے چکے ہیں تو ایک تھیورم لکھ لیتے ہیں ریگارڈنگ پاور سیریز ان ایکس, اور آپ کے سامنے ہے جناب. تھیورم کہتا ہے کہ فار اینی پاور سیریز ان ایکس ایگزیکٹلی ون آف دا فالوئنگ از ٹرو. پہلی چیز ہے دا سیریز کنورجز اونلی فار ایکس equals 0. The series converges absolutely, of course, which means that it converges for all real values of x. اور تیسرا جو ایک ہو سکتی ہے سچویشن وہ یہ ہے کہ the series converges absolutely and therefore converges for all x in some finite open interval minus r and r. کوئی نمبرز ہیں r, minus r اور r جس کے اندر یہ کنورج کر رہی ہے, and it diverges if x is less than minus r or x is bigger than r. In other words, if you're outside that open interval,
the series diverges. At either of the endpoints r or minus r, the series may converge absolutely, converge conditionally, or diverge depending on the particular series. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کا ایک تھیورم ہو گیا جو آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہے باتیں کہ اگر آپ پاور سیریز ان ایکس دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا اس کے خواص ہوتے ہیں, اور وہ یہی ہیں کہ کنورجنس کب ہوتی ہے, کس سچویشن میں ہوتی ہے. اچھا, یہ تین چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھی ایک تھیورم کی فارم میں, اس کے اندر جو تین چیزیں تھیں ان کے بارے میں کچھ ٹرمینالوجی ہے جو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے بات کی تھی جناب ایک انٹرول کی, جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ کی جو سیریز ہے وہ کنورج کر سکتی ہے مائنس آر سے لے کے آر تک, ایک اوپن انٹرول تھا. تو اس کو انٹرول کو ایک خاص نام ہوتا ہے, ٹرمینالوجی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرول آف کنورجنس. ٹھیک ہے جی, تو اس کو بلکہ لکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ یاد رہیں. آئیے لکھتے ہیں ان کو. یہ جو آپ کا ہے انٹرول, یہ جو تھا جہاں پہ کنورج کر رہی ہے آپ کی سیریز, تو یہ مائنس آر اور آر جو لکھا تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انٹرول آف کنورجنس. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے انٹرول میں یہ ایک صرف پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. ایکس ایکول 0 پہ اگر کنورج کر رہی ہے تو دیٹس بیسکلی جسٹ اے سنگل پوائنٹ, اینڈ وی کڈ سے دیٹ اٹ از دی سنگل پوائنٹ از یور انٹرول آف کنورجنس. اب اس میں یہ دیکھیں کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ریڈیس آف کنورجنس کا. تو ریڈیس آف کنورجنس کیا چیز ہوتی ہے, اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. وی کین سے دیٹ دی سیریز ہیز اے ریڈیس آف کنورجنس آر, یعنی آر جو ہے کیپٹل آر وچ از ڈیفائننگ دی انٹرول, دیٹ از کالڈ دی ریڈیس آف کنورجنس. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک کچھ ٹرمینالوجی ہے کہ جو انٹرول ہے وہ انٹرول آف کنورجنس ہو گیا جس میں سیریز کنورج کر رہی ہے, اور جو نمبر آر ہے جو ڈیفائن کر رہا ہے آپ کے انٹرول کو وہ کہلاتا ہے ریڈیس آف کنورجنس. تو اب اس کی پکچر بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا, ریڈیس اور انٹرول. یہ دیکھیے کہ جناب ریڈیس آف کنورجنس اگر پہلے کیس میں جیسے تھیورم میں لکھا تھا کہ 0 ہو سکتا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی ایک اسٹریٹ لائن ہے اور اس کے اندر پوائنٹ ہے 0, اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیس آف کنورجنس آر از اکول ٹو 0. 0 کے آس پاس ہی سیریز ڈائیورج کرے گی. اگر ریڈیس آف کنورجنس جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں لکھا تھا کہ سارے ریئل نمبرز ہیں, تو یہ جو ہوگا ریڈیس ہوگا پلس انفینٹی, بیکاز یو ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول straight line, real number line as being the interval on which the series converges. اور تیسرا پارٹ کہتا ہے کہ کوئی ایک اوپن انٹرول ہے جس میں ریڈیس آف کنورجنس آر ہے, جس کے اندر سیریز کنورج کرتی ہے اور اس کے باہر ڈائیورج کرتی ہے. تو جناب اب ہم ایگزامپل کر لیتے ہیں اس تھیورم کے حوالے سے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں ہم کہہ سکتے ہیں پاور سیریز کے بارے میں. تو آئیے ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل ہے جی, فائنڈ دی انٹرول آف کنورجنس اینڈ دا ریڈیس آف کنورجنس آف دا فالوئنگ پاور سیریز. یہ آپ کے سامنے ہے جناب پاور سیریز سمیشن ایکس ٹو دا پاور کے اکول 0 ٹو انفینٹی. اس کا سولوشن ہوگا جی کہ ریڈیس آف کنورجنس معلوم کرنا ہے, تو پہلے تو یہ چیک کریں کہ ریشیو ٹیسٹ کے حوالے سے فار ایبسولوٹ کنورجنس کی کنورج کر رہی ہے یا نہیں. اگر ہم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رو جو ہے اس کا ریزلٹ آتا ہے لمٹ ایز, یہ کیلکولیشن آپ کے سامنے ہے, لمٹ ایز کے گوز ٹو انفینٹی آف دی ایبسولوٹ ویلو آف ایکس از جسٹ دی ایبسولوٹ ویلو آف ایکس, کیونکہ ایکس کے اندر کوئی کے انوالو نہیں ہے. سو لہٰذا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریشیو ٹیسٹ کے حوالے سے کہ یہ سیریز جو ہے یہ ایبسولوٹ کنورجنس اس کے اندر ہے, دیر فور دا سیریز کنورجز ایبسولوٹلی اف. یہاں پہ کچھ پرابلمز ہیں. پرابلمز یہ ہیں کہ ڈپینڈنگ آن what happens with the x we can say whether the series is converging or not. تو اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی if rho is equal to absolute value of x is less than 1 according to the theorem we just saw or we talked about earlier, تو اس تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنورج کرے گی, اور ڈائیورج کرے گی if the absolute value of x is greater than 1. اگر absolute value of x برابر ہوگی 1 کے تو ٹیسٹ انکنکلوسیو ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو اس ایگزامپل کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو پاور سیریز ہے ایکس ٹو دا کے وہ کنورج کرتی ہے اگر ایبسولوٹ ویلو آف ایکس از لیس دین 1, اور ڈائیورج کرتی ہے if the absolute value of x is greater than 1. تو بیسکلی سوال یہ تھا کہ ریڈیس آف کنورجنس کیا ہے, تو چونکہ ایبسولوٹ ویلو آف ایکس کنورج کر رہی ہے, یہ سیریز کنورج کر رہی ہے اگر ایبسولوٹ ویلو آف ایکس لیس دین 1 ہے, اس کا مطلب ہے ایکس شوڈ بی بٹوین -1 and 1, لہٰذا ریڈیس آف انٹرول آف کنورجنس جو ہوگا وہ ہوگا -1 and 1 اوپن انٹرول,
اور ریڈیس آف کنورجنس کیا ہوگا, وہ ہوگا 1. تو ساتھ میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اینڈ پوائنٹس پہ کیا ہو رہا ہے. انٹرول میں تو ہمارے پاس آ گیا -1 اور 1. واٹ ہیپنس ایٹ دی اینڈ پوائنٹس؟ اینڈ پوائنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ سیپریٹلی اینالائز کرتے ہیں اس سیریز کو کہ اس میں کیا اس کی وہ ہے پراپرٹیز. تو یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. آئیے, یہ جو سیریز ہے اگر اس میں x equals 1 ہوگا تو دیکھیں کہ یہ بن جاتی ہے سمیشن k equals 0 to infinity 1 to the power k equals 1 plus 1 plus 1 all the way to infinity. اور اگر -1 کریں تو یہ بن جاتی ہے 1 minus 1 plus 1 minus 1, یعنی یہ آلٹرنیٹ کرتی ہے. آئدر کیسز میں ریزلٹ جو ہے وہ اس کا فائنائٹ ریزلٹ نہیں آتا, کوئی نمبر نہیں آتا, تو ہم کہتے ہیں یہ ڈائیورج کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئی ایک پاور سیریز جو کنورج کر رہی ہے ان اے سرٹن انٹرول ان اے سرٹن ریڈیس آف کنورجنس, اور اینڈ پوائنٹس پہ اس انٹرول کے ڈائیورج کر رہی ہے. اچھا, آخری چیز جو ہے آج کے ٹاپک کی وہ ہے جناب کہ ہم نے دیکھا پاور سیریز ان ایکس. اب ہم دیکھتے ہیں ایک پاور سیریز ان ایکس مائنس اے, یعنی ایکس کی جگہ اگر میں ایکس مائنس سم نمبر اے ڈالتا ہوں تو میرے پاس کس ٹائپ کی سیریز آتی ہے. اس کو لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں. پاور سیریز ان ایکس مائنس اے جو ہے وہ ایک ایسا سیریز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا ایک پولینومیل آتا ہے, انفینٹ پولینومیل, جس کے اندر ایکس کی جگہ آپ کا ویریبل ہے ایکس مائنس اے. سو اٹس سم تھنگ لائک سمیشن کے اکول 0 ٹو انفینٹی سی کے ایکس ٹو دا پاور ایکس مائنس اے ٹو دا پاور کے. ایکسپینڈیڈ فارم میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اٹس اے پولینومیل. اور اسی کچھ ایگزامپلس ہیں جناب. اگر میں لکھتا ہوں کے اکول 0 سے انفینٹی تک سمیشن ایکس مائنس 1 ٹو دا پاور کے ڈیوائڈ بائی کے پلس 1, تو اس کو ایکسپینڈ کریں تو ریزلٹ آتا ہے 1 پلس ایکس مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 2 پلس ایکس مائنس 1 اسکوئر ڈیوائڈ بائی 3 اینڈ سو فورتھ. اور اس میں اے جو ہے وہ ہے 1, اے کی ویلو 1 ڈالی ہوئی ہے میں نے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئی آپ کی ایک پاور سیریز ان ایکس مائنس اے. اب اس کے بارے میں کنورجنس وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ایک تھیورم ہے جو آج کا آخری تھیورم ہے, لیکچر کا آخری ٹاپک ہے. اس کو لکھ کے دیکھ لیتے ہیں. اس کی جناب تھیورم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فار اے پاور سیریز in x minus a, exactly one of the following is true. The series converges only for x equals a. The series converges absolutely and hence converges for all real values of x. And جیسے پہلے ہم نے کہا تھا وہی چیزیں ہیں یہ. تیسرا حصہ ہے کہ the series converges absolutely for all x in some finite open interval a minus r to a plus r. پہلے ہم minus r اور r کہہ رہے تھے چونکہ وہاں پہ a کی ویلو 0 لی تھی. اب یہاں پہ a مائنس آر اور a پلس آر ہو جائے گا. اینڈ اٹ ڈائیورجز اف ایکس از لیس دین a مائنس آر اور ایکس از گریٹر دین a پلس آر. ایٹ دی اینڈ پوائنٹس a مائنس آر اینڈ a پلس آر the series could diverge absolutely, converge. It could converge absolutely, it could converge conditionally, or diverge depending on the particular properties of the series itself. تو یہ جناب ہو گیا آپ کا تھیورم فار ٹیسٹنگ فار کنورجنس آف اے پاور سیریز ان ایکس مائنس اے. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جس طرح پاور سیریز ان ایکس ہے, سوائے اس میں فرق یہ ہے کہ ایکس مائنس اے سے آپ کے انٹرول اور ریڈیس پہ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ آر کی جگہ اے مائنس آر اور اے پلس آر لکھ دیتے ہیں. اس کی کچھ ایگزامپلز بک میں دی ہوئی ہیں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور آف کورس جب ایکسرسائز کریں گے یو ول سی what those exercises are and it will help you understand this whole idea in more detail. تو جناب یہ لیکچر اب یہاں ختم ہوتا ہے. اب آخری لیکچر میں آپ سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی, تو تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.